اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ صحابہ اکرام کسے کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام کی شان اور ان کا مرتبہ۔ ہر پیغمبر کے زمانے میں جو لوگ ان پیغمبروں پر ایمان لائے وہ ان کے صحابی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی صحابی ہیں۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا یا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس شخص کی موت ایمان پر ہوئی۔ صحابی ہزاروں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے اور اسلام پر ان کی وفات ہوئی۔ صحابہ اکرام کے مرتبے آپس میں کم یا زیادہ ہیں، لیکن تمام صحابہ باقی امت سے افضل ہیں۔ اگر کسی دوسرے مومن نے اپنی ساری عمر نیک اعمال کرنے میں گزار دی ہو اور احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہو، کسی صحابی کے ادنی عمل اور ایک خدا یعنی تقریباً ایک سیر جوں کے خیرات کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اور کوئی بڑے سے بڑا غیر صحابی ولی ایک ادنی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ تمام صحابہ میں سے سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو تمام امت سے افضل ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امت سے افضل ہیں۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امت سے افضل ہیں۔ یہی چاروں بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس ترتیب سے جو اوپر بیان ہوئی ہے آپ کے خلیفہ ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین کا کام سنبھالنے اور جو انتظامات آپ فرماتے تھے انہیں قائم رکھنے کے لیے جو شخص تمام امتوں کی اتفاق رائے سے آپ کا قائم مقام ہوا اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ ان چاروں کو خلیفہ اربع و خلیفہ راشدین و چار یار کہتے ہیں۔ ان چاروں کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، اور ان کی مدت خلافت تک تمام خلیفہ کی خلافت کی مدت 30 سال ہے۔ اس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، جس کا ذکر حدیث شریف میں ہے۔ ان چار یار کے بعد مجموعی طور پر سب اہل بیت باقی صحابہ سے افضل ہیں۔ اہل بیت میں تمام ازواج مطہرات اور حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ اجمعین شامل ہیں۔ ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سب سے افضل ہیں، اور صاحبزادیوں میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ فتح مکہ سے قبل اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور جہاد میں شامل ہونے والے صحابہ بعد والے سے افضل ہیں۔ جنگ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ سابقین و افضل ہیں۔ ان کے علاوہ باقی صحابہ میں ایک اور دوسرے پر فضیلت نہ دی جائے، سب کو افضل جانیے اور کسی کی شان میں ادنی سی گستاخی بھی نہ کریں، ورنہ ایمان ضائع ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام کے اندرونی جھگڑوں اور ان کے آپس کے اختلافات کو نیک نیتی پر قیاس کرنا چاہیے۔ تمام صحابہ مجتہدہ اور مجتہدہ سے خطا ثواب دونوں صادر ہوتے ہیں، لیکن ان کی خطا اجتماعی خطا ہے جس پر وہ ایک درجہ ثواب پائیں گے۔ غیر صحابی نے جس صحابی کی تقلید کی وہ نجات پائے گا۔ اس لیے تمام صحابہ اکرام متبع و معیاری شریعت ہیں۔ ان کی شان میں تنہ درازی کرنا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب اور سخت حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ درجے کے شہید ہیں۔ ان کی شہادت کا منکر گمراہ و بے دین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے صدقے ہم سب کی کامل بخشش فرمائے اور مغفرت فرمائے، آمین۔